زبور 25 پہلی آیت سے کلام خدا میں اس طرح سے لکھا ہے، اے خداوند میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اے میرے خدا میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ اے خداوند اپنی راہ مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے، میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ آمین۔ آئے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں۔ زبور 25 اس کی پہلی 5 آیات ہم نے مطالعہ کی۔ بڑا خوبصورت زبور ہے یہ، اور اس کی یہ باتیں بہت سارے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو وہ پھر سے ان کی ڈھارس باندھتی ہیں، انہیں مضبوط کرتی ہیں۔ داؤد یہاں پر لکھتا ہے، اے خداوند میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اے میرے خدا میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں۔ داؤد خدا سے اپنی اس حالت میں دعا کرتا ہے، خدا کو پکارتا ہے، خدا سے کہتا ہے کہ اے خدا میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ہوں، میں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ آپ اس کی بہتر حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی کوششیں کرتا ہے، اپنی زندگی کو جو ہے بچانے کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے، پر حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی کوششوں سے بڑی کوشش کرتے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے، زندگی کو سنبھالنے کے لیے، پر جب ہم ساری کوششیں کر کے تھک جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ اور پیر پھول جاتے ہیں، اتنی مشقت کے بعد پھر بھی ہمیں اپنی جان جو ہے وہ مصیبت میں نظر آتی ہے، تو پھر ہم کسے پکارتے ہیں؟ اپنے خدا کو پکارتے ہیں۔ آمین آمین۔ تو داؤد بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ داؤد اپنے دشمن کے سامنے سے بھاگتا ہے، اپنے دشمن کے سامنے سے جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا سکے، پر جب وہ دیکھتا ہے کہ معاملہ تھوڑا سا ہاتھوں سے نکل گیا ہے تو پھر وہ اپنے خدا کو پکارتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خدا میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، کیونکہ مرنے کے بعد بھی یہ تیری ہی طرف جائے گی، پر میں اسے تیرے سپرد کر دیتا ہوں کہ تو مجھے سنبھال لے۔ آمین۔ سب سے بڑا جو داؤد کا دشمن تھا وہ ساؤل بادشاہ تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے اس کا بہت پیچھا کیا، اور داؤد میں ایک خوبصورت بات تھی کہ داؤد خدا کے ممسوح کی عزت کرتا تھا۔ داؤد خدا کے ممسوح پر ہاتھ ہی نہیں چلانا چاہتا تھا۔ داؤد اپنی ہی قوم کے لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جو داؤد کے ساتھ ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اور جو ساؤل کے ساتھ ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ اب اس الجھن میں بندہ کرتا کیا ہے؟ داؤد کیا کر رہا تھا؟ داؤد اس کے ساؤل کے آگے سے بھاگتا ہے، اس سے زور آزمائی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے ممسوح کا مقابلہ نہیں کروں گا، خدا میرا انصاف کرے گا۔ آمین آمین آمین۔ بعض اوقات ہم بھی
ایسی باتوں میں پھنس جاتے ہیں، ایسے رشتوں میں پھنس جاتے ہیں کہ جہاں ہم ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عزت کم بھی نہ ہو اور معاملہ سلجھ بھی جائے۔ دوسری پارٹی جو ہے جس کی ہم تعظیم عزت رکھنا چاہتے ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں کرتی، وہ ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہے اور کرتی بھی ہے، پھر بھی ہم اپنے منہ پر چپ کا تالا لگا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو مرضی کرتا رہے، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، کیونکہ شاید کوئی رشتہ ایسا ہوتا ہے یا کوئی بات ایسی ہوتی ہے بیچ میں کہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں، پر وہاں ہم اپنا فیصلہ خدا کے ہاتھ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ خدا آپ جانتے ہیں کہ میں جو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا، پر آپ جو ہیں مدد کیجئے۔ تو داؤد ایسی ہی ایک سچویشن میں ہے، اپنے ہی بنی اسرائیلی بھائی سے، بنیامین کے قبیلہ کے ساؤل بادشاہ سے اس کا ٹاکرا ہے اور یہ اس سے لڑنا نہیں چاہتا، وہ اسے مار دینا چاہتا ہے، پر یہ اسے تقریباً 3 بار جو ہے یہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ خدا اسے ساؤل کو داؤد کے ہاتھ میں کر دیتا ہے، پر پھر بھی داؤد چھوڑ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو تو دشمنوں کی تعداد کم کیسے کی جاتی ہے؟ کیسے کریں گے کم؟ جی کیسے کم کریں گے؟ کوئی مشکل سوال ہے؟ اگر دشمن آپ کے بہت زیادہ ہیں تو ان کی تعداد کم کیسے کریں گے؟ بھائی ان سے لڑیں گے، انہیں ماریں گے تو وہ ختم ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دشمن کو ماریں گے تو وہ ختم ہوگا نا، جب مارنا ہی نہیں تو دشمن کہاں سے ختم ہوگا؟ دشمن کی اگر تعداد زیادہ ہے، اس کی فوج زیادہ ہے، تو جب تک لڑیں گے نہیں، ان کو ماریں گے نہیں، وہ کم کیسے ہوں گے؟ وہ تو اتنے کے اتنے ہی رہیں گے اور آپ کی پریشانی وہیں رہے گی۔ داؤد کے ساتھ دراصل یہاں پر ایسا ہی کچھ معاملہ ہے۔ اب دشمن جو ہے یہ اس سے لڑنا ہی نہیں چاہتا، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس سے لڑے گا تو جان چھوٹے گی نا، اب یہ اس سے لڑنا بھی نہیں چاہتا، پر وہ دشمن جان بھی نہیں چھوڑ رہا، پر پھر بھی داؤد اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑتا ہے، کہتا ہے خدا یہ میرا بھائی ہے، یہ اسرائیلی ہے اور یہ تیرا ممسوح ہے، میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، پر میرا مقدمہ تو ہی لڑے گا۔ کیونکہ پہلے داؤد جو ہے وہ بادشاہ مقرر ہوا ہے، ساؤل پہلے بادشاہ مقرر ہوا ہے، پھر داؤد بادشاہ مقرر ہوا ہے، پر داؤد کو تخت پر بیٹھنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ ساؤل کب مرے، پر داؤد سے اپنے ہاتھوں سے مارنا نہیں چاہتا، وہ یہ فیصلہ خدا پر چھوڑتا ہے۔ میرے عزیزو، داؤد خدا سے کہتا ہے اے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس طرح سے خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے عزیزو، آج ہم جب اپنی قوم کی حالت دیکھتے ہیں، یہ قوم جو کہتی ہے ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، یہ قوم جو کہتی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ قوم جو کہتی ہے کہ ہم بابرکت ہیں، یہ آپ اس معاشرے میں دیکھیں، مسیحی قوم جو ہے یہ شرمندگی کا شکار ہے، جگہ جگہ یہ رسوا ہے، یہ قوم ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے خدا کا ساتھ دینا، خدا کے ساتھ چلنا چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے یہ شرمندہ ہے، اور حالت اس قدر بری ہے کہ اب ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔ اتنے شرمندگی اٹھا کر، شرمندگی میں جی کر، شرمندگی میں ایک نسل دوسری نسل
تیسری نسل جو ہے وہ شرمندگی اٹھاتے اٹھاتے اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شرم کن باتوں سے آتی ہے اور کن سے نہیں آتی، یعنی کہ ہمارے اندر شرم ختم ہو چکی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ شرم کن باتوں سے آتی ہے۔ ہمارے مسیحی گھرانوں میں طلاقوں کا رواج عام ہو چکا ہے، ہمارے مسیحی گھرانوں میں یہ جسے ہم کہتے ہیں فرینڈ شپ لڑکے اور لڑکی کی، اس کا رواج عام ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو ماحول ہے، بائبل کی نظر سے دیکھیں یہ گندا ماحول ہے، یہ خدا کا ماحول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ان باتوں سے شرم نہیں آتی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو لڑکے اور لڑکیاں بھاگتے ہیں نا، مسیحی گھرانے میں سے بھاگتے ہیں، زیادہ یہ اکثریت انہی کی بھاگتی ہے، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بستی میں روز ہی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ ان کو اب شرم نہیں آتی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کن باتوں سے شرمندگی ہوتی ہے، کن سے نہیں ہوتی۔ پھر ہم حالت دیکھیں، ہم سود کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، وہاں بھی ہمیں شرم نہیں آتی۔ پٹھان صبح 6 بجے آ کر دروازہ بجاتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، شرم ہی نہیں آتی ہمیں۔ ہم ایک بار اس سے جان چھڑوا لیں گے اور ساتھ ہی 1 ہفتے کا گیپ ڈال کر دوبارہ اس سے لے لیں گے، اب شرم نہیں آتی۔ قرض اٹھانے سے شرم نہیں آتی۔ ہم ایسی حالت کا شکار ہے، مسیحی قوم کی بات کر رہا ہوں میں، ہم شرمندہ ہیں پر اب شرم نہیں آتی۔ میرے عزیزو، خدا کے اگر آپ بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ایسی زندگی گزاریں، آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، بابرکت ہونی چاہیے کہ ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آمین آمین آمین۔ داؤد کہتا ہے کہ خداوند اس مصیبت میں بھی میں تجھ پر توکل کروں گا اور تو مجھے شرمندہ نہ ہونے دے گا۔ پوری بائبل بھری پڑی ہے، لکھا ہے خدا صادقوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، خدا اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، ان کے چہرہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ ایسی باتیں کلام میں مقدس میں لکھی ہے خدا کے لوگوں کے لیے، اور خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو سرفراز کیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ بھی خدا کو آج صدقے دل سے پکاریں، اس سے کہیں کہ خداوند میں اس سے پہلے گمراہی میں جی رہا تھا یا میں گناہ کی زندگی میں تھا جس وجہ سے میں نے شرمندگی اٹھائی، پر خداوند آج کے بعد میں کلام کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا وعدہ میری زندگی میں پورا ہو کہ صادق شرمندگی نہیں اٹھاتے۔ آمین آمین۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں شرمندگی نہیں اٹھاتے۔ آمین آمین۔ پر اس کے لیے ساتھ دینا پڑے گا کلام کا۔ اگر کلام کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر شرمندگی اٹھائیں گے۔ جہاں کلام کے مطابق غلط بات ہے آپ کہیں گے یہ غلط ہے، سمجھ گئے؟ اور جہاں کلام کے مطابق ٹھیک بات ہے، دنیا چاہے کہتی رہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے، آپ کہیں گے یہی ٹھیک ہے، تو پھر جا کر ہمیں خدا شرمندگی میں سے نکال لے گا۔ آمین۔ بائبل میں مزید یہاں 3 آیت میں لکھا ہے، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا۔ جو خدا کے منتظر ہوتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ 12 برس سے بیمار عورت، 12 برس سے شرمندگی میں زندگی گزارنے والی عورت، 12 برس سے لوگوں کے درمیان سے کاٹی ہوئی عورت، 12 برس سے لوگوں میں دھتکاری ہوئی عورت کس کا انتظار کر رہی تھی؟ یسوع مسیح کا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ آج یسوع مسیح آنے والا ہے، تو جب وہ خداوند کا انتظار کرنے لگی تو کیا اس کے بعد اس کے چہرہ پر شرمندگی رہی؟ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ 38 برس کا بیمار جو ہوش کے کنارہ پر پڑا ہوا تھا، وہ کس کا منتظر تھا؟ خدا کا منتظر تھا کہ خدا نے یہاں پر اس ہوش پر یہ برکت رکھی ہے کہ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور وقت مقررہ پر یہاں پر جو ہے وہ پانی کو ہلاتا ہے، اور جو پہلے کودے گا
وہ شفا پائے گا، اور یہ انتظام کس کی طرف سے تھا؟ خدا کی طرف سے تھا۔ ہاللیلویہ۔ جو خدا کے منتظر ہوتے ہیں وہ شرمندگی نہیں اٹھاتے، ان کی شرمندگی جاتی رہتی ہے۔ جب 38 برس کے بیمار کی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہو گئی، اس کے بعد شرمندگی رہی؟ اس کے بعد شرمندگی رہی؟ پھر نہیں رہی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کوڑ کا مرض، آپ جانتے ہیں کہ کوڑ کے مرض کے لوگوں کو جو ہے وہ دھتکار دیا جاتا تھا اور شہروں سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ وہ شہر میں داخل ہونے سے شرمندہ ہوتے تھے اور وہ اپنے گھروں میں رہ نہیں سکتے تھے۔ پر جب یسوع مسیح سے ان کی ملاقات ہو گئی، بلکہ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ان کوڑیوں نے، جہاں پر 10 کوڑیوں کا ذکر ہے، کہ ان کوڑیوں کو پتہ چلا کہ یہاں سے یسوع جانے والا ہے، تو وہ اس کی راہ میں کھڑے ہو گئے، اس کا انتظار کرنے لگے کہ کب یسوع یہاں سے گزرے گا تو ہم بھی اپنی شرمندگی کا علاج اس سے کروائیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو بائبل کہتی ہے بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں کوئی بھی شرمندہ نہ ہوگا۔ تو بائبل سچ کہتی ہے، بائبل سچ کہتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر زور سے نعرہ لگائیں، ہاللیلویہ۔ بائبل سچ کہتی ہے کہ جو خدا کے منتظر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے، ان کی شرمندگی جاتی رہے گی۔ چاہے ان کے گھر میں بیماری ہو وہ جاتی رہے گی، ان کے گھر میں مفلسی ہو، غربت ہو، قرض ہو، وہ بھی جاتا رہے گا۔ ان کے گھر میں ابلیس نے ڈیرے ہی کیوں نہ ڈال لیے ہوں، وہ بھی جو ہے ختم ہو جائیں گے اگر وہ خدا کے منتظر رہیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پر رہنا خدا کا منتظر ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جو غیر معبودوں پر توکل کرتے ہیں، جو غیر معبودوں پر آس لگاتے ہیں، جن کی امید غیر معبود ہوتے ہیں، ان کا غم بڑھ جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پر جو خدا کا انتظار کرتے ہیں ان کی شرمندگی جاتی رہتی ہے۔ پریز، ہاللیلویہ۔ تو کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کے منتظر رہیں اور ہم شرمندگی سے بچ جائیں۔ مزید لکھا ہے پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ کون شرمندہ ہوں گے؟ کون شرمندہ ہوں گے؟ اونچا بولے ذرا۔ جو بے وفائی کرتے ہیں۔ اور مزید لکھا ہے جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں۔ کس سے بے وفائی کرتے ہیں؟ ہاللیلویہ۔ کس سے بے وفائی کرتے ہیں؟ اپنے خدا سے بے وفائی کرتے ہیں، اپنی قوم سے بے وفائی کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے بے وفائی کرتے ہیں، اپنی بہنوں سے بے وفائی کرتے ہیں، اپنے خاندان سے بے وفائی کرتے ہیں، اور اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے بیوی بے وفائی کرتی ہے، بہنیں بھائیوں کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں، تو حاصل کیا ہوتا ہے؟ بائبل کیا بتاتی ہے؟ ہم کب شرمندہ ہوتے ہیں؟ جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں یا ہم کلام پر نہیں چلتے، تب ہم شرمندگی اٹھاتے ہیں۔ پر جب ہم اس کے منتظر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم شرمندگی سے نکل آتے ہیں۔ آمین، آمین، آمین۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ہماری قوم شرمندگی کی حالت میں ہے۔ وجہ پتہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ وہ ناحق بے وفائی کرتے ہیں، اس لیے وہ شرمندہ ہے۔ آئے میرے عزیزو، ہم خدا کے منتظر ہوں، ہم خدا سے کہیں کہ اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے تاکہ میں شرمندہ نہ رہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئیں آج اس 12 برس کی بیمار کی طرح خدا ان کے منتظر ہو جائیں۔ اسی کے پاس ہماری شرمندگی کا علاج ہے، اسی کے پاس ہماری بیماریوں کا علاج ہے، اسی کے پاس ہمارا جو ہے وہ وقار ہے اور سربلندی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آمین۔ آئے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں، ہم دعا کریں۔